سوال نمبر 191۔ کیا شیطان ہی نے عاد و سمود کے لیے معصیت کو مزین کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عاد اور سمود کو ہم نے ہلاک کیا، اور یقیناً ان کے رہنے کی کچھ جگہ تمہارے سامنے آ چکی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے کام مزین کر دیے، پس انہیں اصل راستے سے روک دیا، حالانکہ وہ بہت سمجھدار تھے۔ سورۃ العنکبوت۔ آیت مذکورہ میں اللہ تعالیٰ رسولوں کی تکذیب کرنے والی امتوں کے بارے میں خبر دیتے ہیں، کیسے اس نے انہیں ہلاک کیا اور ان پر کئی قسموں کے عذاب مسلط کیے، اور ان سے انتقام لیتے ہوئے ان کا مواخذہ کیا۔ پس ہود علیہ السلام کی قوم عاد یمن کے جنوب میں حضرموت کے قریب احقاف نامی بستی میں آباد تھی، اور صالح علیہ السلام کی قوم سمود وادی قرا میں آباد تھی۔ عرب لوگ ان کے مسکن سے واقف ہیں۔ شیطان کے ان کے برے اعمال کو مزین کرنے ہی نے ان کو سیدھے راستے سے روکا تھا۔ سوال نمبر 192۔ کیا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں میں واقع ہونے والے معاملے میں شیطان کا کوئی دخل تھا؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تیرے لیے تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سورہ یوسف۔ یعنی سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تو اسے اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، تاکہ وہ تیرے خلاف کوئی ہیلا نہ گھڑ لے جس میں وہ تجھے ہلاک کر دے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے معاملات کو پورا کرنے میں چھپانے کے ساتھ مدد حاصل کرو، اس لیے کہ ہر نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ دوسری آیت میں خود یوسف علیہ السلام اس معاملے کو شیطان کا کارنامہ قرار دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، اور اس نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے پہلے کے خواب کی تعبیر ہے۔ بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا، اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا، جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے لے آیا، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ سورہ یوسف۔ ابویہ کے مفہوم میں دو قول ہیں، ایک یہ کہ ان کی ماں زندہ تھی اور دوسرے یعقوب علیہ السلام تھے، دوسرا یہ کہ ان کی ماں اس سے قبل فوت ہو گئی تھی، اور یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یوسف علیہ السلام کی خالہ تھی۔ عرش پر بٹھانے سے مراد تخت پر بٹھانا ہے۔ خروا لہ سجدا، یعنی یوسف کو اس کے والدین اور باقی بھائیوں نے تعظیمی سجدہ کیا، اور وہ 11 بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ کو بتایا کہ یہ ہے میرے بیان کردہ خواب کی تعبیر۔ ان لوگوں کی شریعت میں یہ مشہور تھا کہ جب وہ کسی بڑے کو سلام کہتے تو اسے سجدہ بھی کرتے تھے۔ یہ کام آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تک تو جائز رہا، لیکن اس امت کے لیے اسے حرام کر دیا گیا، اور سجدہ صرف اللہ کی ذات کے لیے خاص کر دیا گیا۔ قد جعلها ربی حقا، یعنی اللہ نے اسے صحیح اور سچا بنایا۔ وجاء بکم من البدو، یعنی دیہات سے، اور وہ ارض فلسطین میں اقامت پذیر تھے۔ من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، یعنی جب اس نے کسی کام کا ارادہ کیا، اللہ نے اس کے اسباب مہیا کیے، اس پر قدرت دی اور اسے آسان بنایا۔ انہ هو العلیم الحکیم، یعنی وہ اپنے بندوں کی مصلحتوں کو خوب جانتا اور اپنے اقوال و افعال اور فیصلوں میں بڑی حکمت والا ہے۔
سوال نمبر 193۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے کون سے 9 معجزات تھے؟ کیا انہوں نے ان پر جادوگر ہونے کی تہمت بھی لگائی تھی؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو 9 واضح نشانیاں دی۔ سو بنی اسرائیل سے پوچھ۔ جب وہ ان کے پاس آیا تو فرعون نے اس سے کہا، یقیناً میں تو تجھے اے موسیٰ جادو زدہ سمجھتا ہوں۔ سورۃ الاسراء۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح دلائل دے کر بھیجا جو ان کی نبوت کی صداقت پر قطعی دلائل تھے، اور انہیں فرعون کی طرف بھیجنے والی ہستی کی طرف سے دی جانے والی خبر کی صداقت پر بھی قطعی دلیل تھے، اور وہ معجزات و دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ لاٹھی، پوائنٹ سیکنڈ ہاتھ، پوائنٹ تھرڈ قحط سالی، پوائنٹ فورتھ سمندر، پوائنٹ ففتھ طوفان، پوائنٹ سکستھ ٹڈی، پوائنٹ سیونتھ جوئیں، پوائنٹ ایٹتھ مینڈک، پوائنٹ نائنتھ خون۔ یہ علیحدہ آیات و نشانیاں تھی۔ آیت میں مذکور لفظ مسحورہ سے مراد ساحر ہے۔ سوال نمبر 194۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرمان سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ کیا قصہ ہے؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، موسیٰ نے کہا، کیا تم حق کے بارے میں یہ کہتے ہو جب وہ تمہارے پاس آیا، کیا جادو ہے یہ؟ حالانکہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتے۔ سورہ یونس۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ قصہ یہ ہے کہ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے ہر طرح سے چوکنا رہنے کی کوشش کی، پھر بھی وہ ان میں پلے بڑھے اور جوان ہوئے۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے پاس سے نکلنے کا سبب پیدا کیا اور موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت سے نوازا تاکہ وہ فرعون کی طرف جائے اور اسے دعوت حق دے۔ یہ سب کچھ فرعون کی حکومت اور بادشاہی کے باوجود محض قدرت خداوندی سے ہوا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسالت کا تاج پہنے اس کے پاس آئے، جبکہ ان کے بھائی ہارون کے سوا ان کا کوئی وزیر نہ تھا۔ فرعون نے سرکشی اور تکبر کیا، اسے حمیت اور خبیث نفس نے پکڑ لیا، اس نے اپنے منہ کو موڑ لیا اور طاقت کے بلبوتے پر اعراض کیا۔ اس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جس کا وہ حقدار نہ تھا، اس نے سرکشی اور بغاوت کو اپنایا اور بنی اسرائیل کے اہل ایمان گروہ کی توہین کی۔ اللہ نے اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کی حفاظت کی، انہیں اپنی عنایت کے گھیرے میں رکھا اور ان کی ایسی آنکھ سے پہرے داری کی جو کبھی سوتی نہیں۔ حجت و دلیل کی پیشگی، بحث و تکرار اور نشانیوں کا ظہور یکے بعد دیگرے موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیے، جنہیں دیکھ کر عقلیں دنگ رہ گئی اور ذوی الالباب پر دہشت چھا گئی۔ یہ تو ایسی چیزیں تھیں جنہیں اللہ کا تائید یافتہ ہی لا سکتا تھا، لیکن فرعون اور اس کے پیروکاروں نے انکار، عداوت اور تکبر کی بنا پر ان سب چیزوں کی تکذیب کا پختہ ارادہ کر لیا۔ پھر اللہ نے ان پر نہ ٹلنے والا عذاب مسلط کر دیا اور ایک ہی صبح ان سب کو غرق کر دیا۔ فرمان الہی ہے تو ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سب جہانوں کا رب ہے۔ سورۃ الانعام۔ سوال نمبر 195۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پہلی بار اپنی لاٹھی کی حرکت میں آنے پر کیا کیا؟ ارشاد ربانی ہے، اور اپنی لاٹھی پھینک تو جب اس نے اسے دیکھا کہ حرکت کر رہی ہے جیسا وہ ایک سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر لوٹا اور واپس نہیں موڑا۔ اے موسیٰ مت ڈر، بے شک میرے پاس رسول نہیں ڈرتے۔ سورۃ النمل۔ اللہ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی ہاتھ سے زمین پر پھینکے تاکہ وہ ان کے لیے واضح دلیل بن جائے کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر کام کرنے والا، مختار کل اور ہر چیز پر قادر ہے۔ فلما رآها تہتز کأنها جان۔
الجان سانپوں کی ایک قسم ہے جو حرکت میں سب سے تیز اور اضطراب میں سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو سانپوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کا معائنہ کیا، وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ، یعنی شدت خوف سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ جو تو دیکھ رہا ہے اسے خوف نہ کھا، بلا شبہ میں تجھے اپنا رسول منتخب کرنا چاہتا ہوں اور تجھے قدرت و منزلت والا نبی بنانا چاہتا ہوں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو جب ان کے پاس ہماری نشانیاں آنکھیں کھول دینے والی پہنچی تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ سورۃ النمل۔ فرعون اور اس کا لشکر نے اپنے جادو کے ساتھ اس کا مقابلہ کرنا چاہا لیکن مغلوب ہوئے اور ذلیل ہو کر لوٹے۔ سوال نمبر 196، فرعون نے جادوگروں کی مدد سے موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے کیسے مقابلہ کیا؟ فرمان الہی ہے، انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مؤخر رکھ اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیج دے کہ وہ تیرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے آئے۔ سورۃ الاعراف۔ ارجع یعنی اسے مؤخر یا روکے رکھ، ارسل یعنی بھیج دے۔ فی المدائن یعنی اپنی بادشاہی کے تمام علاقوں میں، حاشرین جو تیرے لیے تمام علاقوں سے جادوگروں کو جمع کریں گے۔ اس زمانے میں جادو بڑا عام تھا، اسی لیے ان میں سے بعض یہ عقیدہ اور بعض نے وہم کر لیا تھا کہ یقیناً جو چیز موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں ان کے جادوگروں کی شعبدہ بازی کی طرح ہی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جادوگروں کو جمع کیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا مقابلہ کرے، جیسا کہ اللہ نے فرعون کے بارے میں اپنی مقدس کتاب میں خبر دی ہے۔ اے موسیٰ، تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ سورۃ طٰہٰ۔ مزید فرمایا، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے ضرور کچھ صلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ سورۃ الاعراف۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہیں کہ فرعون اور ان جادوگروں نے جنہیں اس نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا، آپس میں یہ شرط طے کی کہ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام پر غالب آ گئے تو فرعون انہیں منہ مانگا انعام دے گا اور انہیں اپنے مقربین میں شامل کرے گا۔ پھر جب انہوں نے فرعون سے اس پر وثوق حاصل کر لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ کر بولے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ سورۃ الاعراف۔ سوال نمبر 197، جادوگروں، جادو، فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا کیا قصہ ہے؟ ارشاد ربانی ہے، کہا کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں ہماری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے اے موسیٰ۔ سورۃ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ فرعون کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بلا شبہ اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے بڑی نشانیاں دکھائی، وہ بڑی نشانی ان کا لاٹھی پھینکنا تھا جو ایک بڑا سانپ بن جاتی اور اپنے پہلو سے ہاتھ کو نکالنا جو سورج کی مانند چمکنے لگتا تھا۔ فرعون نے یہ دیکھ کر کہا، یہ تو جادو ہے جو تو ہمیں مسحور کرنے کے لیے لایا ہے، اس کے ذریعے تو لوگوں پر حکومت چاہتا ہے، تیرا یہ مقصد پورا نہیں ہوگا۔ تو ہم بھی ہر صورت تیرے پاس اس جیسا جادو لائیں گے، پس تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان وعدے کا ایک وقت طے کر دے کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تو ایسی جگہ میں جو مساوی ہو۔ سورۃ طٰہٰ۔
یعنی اے موسیٰ ہمارے پاس بھی تیرے جادو جیسا جادو ہے، اس لیے تیرے پاس جو ہے اس پر مغرور نہ ہو۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، یعنی ایک دن مقرر کرو جس میں تم اور ہم اکٹھے ہوں، اور کسی معین دن اور معین وقت میں ہم اس جادو کا مقابلہ کریں جو تو ہمارے پاس لایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا یوم الزینہ، یعنی تہوار کا دن تمہارے لیے مقرر کرتے ہیں۔ کہا بے شک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سرزمین سے اپنے جادو کے ذریعے نکال دے اور تمہارا وہ طریقہ لے جائے جو سب سے اچھا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ جادوگر آپس میں کہنے لگے تم جانتے ہو کہ یہ آدمی اور اس کا بھائی یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام جادو کے ماہر اور جادوگری سے پوری طرح باخبر ہیں۔ ان کا آج کے دن ارادہ یہ ہے کہ یہ تم پر اور تمہاری قوم پر غالب آ جائے اور لوگوں پر حکومت کرے، عوام ان کی اطاعت کرے اور وہ فرعون اور اس کے لشکروں کے ساتھ لڑائی کرے، پھر وہ ایک دوسرے کے مددگار بن کر جادو کے ذریعے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دے۔ وَيَذْهَبَ بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، یعنی وہ دونوں تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دے۔ سوال نمبر 198، کیا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام پر جادو اور جنون کی تہمت بھی لگائی تھی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس کی بات نقل فرمائی ہے۔ تو اس نے اپنی قوت کے سبب منہ پھیر لیا اور اس نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ سورۃ الذاریات۔ یعنی فرعون نے تکبر اور عناد کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے واضح حق سے انکار کیا اور اپنی تعداد پر فخر کیا۔ اللہ کا دشمن اپنی قوم پر غالب تھا، اس لیے اس نے تمام گروہوں کو اپنے ساتھ جمع کیا۔ وقال ساحر او مجنون، یعنی اے موسیٰ تیرا معاملہ تیری لائی ہوئی دعوت میں دو طرح ہی کا ہو سکتا ہے، یا تو جادوگر ہے یا پھر مجنون۔ سوال نمبر 199، کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر حامان اور قارون نے بھی جادوگر ہونے کی تہمت لگائی تھی؟ جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرعون اور حامان اور قارون کی طرف تو انہوں نے کہا جادوگر ہے، بہت جھوٹا ہے۔ سورۃ المومن۔ فرعون مصری علاقوں میں قبطیوں کا بادشاہ تھا اور حامان اس کی مملکت میں اس کا وزیر تھا، اور قارون اس زمانے میں تمام لوگوں سے زیادہ مالدار اور صاحب تجارت تھا۔ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، یعنی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی، انہیں جادوگر، مجنون اور وہم پرست ٹھہرایا۔ اللہ نے ان لوگوں کی تکذیب کی کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، درج ذیل فرمان ان کی تکذیب میں نازل کیا۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ سورۃ الذاریات۔ اتواصوا بہ بل ھم قوم طاغون، کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ خود ہی سرکش لوگ ہیں۔ سورۃ الذاریات۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، تو جب ان کے پاس ہمارے ہاں سے حق آیا تو کہنے لگے بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ سورہ یونس۔ قطعی دلیل ہے جو اس بات پر دلالت کرنے والی ہے کہ اللہ ہی نے اسے ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سوال نمبر 200، فرعون کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہا تھا؟ ارشاد ربانی ہے، فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا یقیناً یہ تو ایک ماہر فن جادوگر ہے۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی سرداروں نے کہا اور وہ جمہور اور فرعون کی قوم کے وہ سردار تھے جو فرعون کی اس بات میں اس کے موافق تھے۔ جب فرعون اپنے تخت پر جاگزین ہوا اور اس کی گھبراہٹ ختم ہوئی، اس وقت اس کے گرد بیٹھے سرداروں نے کہا ان ھذا لساحر علیم، پھر انہوں نے اس کی موافقت کی اور باہم مشورہ کیا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے میں
کیا کرے اور موسیٰ علیہ السلام کے لائے ہوئے نور کو کیسے بجھائے، اس کے کلمے کو کیسے مٹائے، کیسے اسے جھوٹا اور مفتری قرار دے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ لوگ اس کے جادو کی وجہ سے اس کی دعوت کو اپنا عقیدہ بنا لیں گے۔ جب لوگ موسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ اپنائیں گے تو پھر موسیٰ علیہ السلام ہم پر غالب آ جائے گا، پھر موسیٰ علیہ السلام انہیں جلا وطن کر دیں گے وغیرہ۔ اس طرح کی باتوں میں وہ مشغول ہو گئے۔ سوال نمبر 201، جادوگروں کا فرعون کے ساتھ کیا اتفاق تھا؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، شاید ہم ان جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہی غالب رہے۔ سورۃ الشعراء۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ حق کی اتباع کرے، خواہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے ہو یا جادوگروں کی طرف سے، بلکہ رعایا اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے۔ ارشاد ربانی ہے۔ ترجمہ: پھر جب جادوگر آ گئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، کیا واقعی ہمارے لیے ضرور کچھ فیصلہ ہوگا اگر ہم ہی غالب ہوئے۔ سورۃ الشعراء۔ یعنی جب جادوگر فرعون کے مجلس میں آئے، جس کے لیے انہوں نے ایک پردہ خیمہ لگا رکھا تھا اور اس نے اپنے نوکر چاکر، امراء، وزراء، اپنی حکومت کے بڑے اور اپنی مملکت کے لشکروں کو جمع کر رکھا تھا، پھر جادوگر فرعون کے سامنے کھڑے ہوئے اور اس سے اپنے ساتھ احسان اور غالب آنے کی صورت میں تقرب کا مطالبہ کیا، یعنی یہ وہ چیز ہے جس کے لیے تو نے ہمیں جمع کیا ہے۔ سوال نمبر 202، موسیٰ علیہ السلام کی مبارزت کے بعد ایمان لانے والے جادوگروں کی کتنی تعداد تھی؟ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِیقَاتِ یَوْمٍ مَعْلُوم، تو جادوگر ایک مقرر دن کے طے شدہ وقت کے لیے جمع کیے گئے۔ سورۃ الشعراء۔ جب جادوگروں نے اللہ کے نور کو بجھانے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کی چالوں کو ناکام کر دیا۔ وہ کافروں کے نہ چاہنے کے باوجود اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا تھا، پھر اس نے کر دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کو آنے والے جادوگروں کی تعداد میں کافی اختلاف ہے۔ ابن کثیر نے ذکر کیا کہ وہ 80,000 تھے، سدی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ 18,000 تھے، اور ابو امامہ سے 19,000 مروی ہے۔ محمد بن اسحاق 15,000 کے قائل ہیں۔ کعب الاحبار کے قول میں 12,000 تھے، اور ابن ابی حاتم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ 70 آدمی تھے جو صبح کو جادوگر اور شام کو کلمہ توحید کی گواہی دینے والے تھے۔ بڑے بڑے جادوگروں کے نام مندرجہ ذیل تھے: پوائنٹ فرسٹ صابور، پوائنٹ سیکنڈ عازور، پوائنٹ تھرڈ حتحت، پوائنٹ تھرڈ یسفا۔ سوال نمبر 203، موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے درمیان مبارزت کیسے مکمل ہوئی؟ فرمان باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے کہا، میرے پاس ہر ماہر فن جادوگر لے کر آؤ۔ تو جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ نے ان سے کہا، پھینکو جو کچھ تم پھینکنے والے ہو۔ سورہ یونس۔ فرعون کا مقصد تھا کہ وہ حق کو ابھرنے نہ دے اور شعبدہ بازوں اور جادوگروں کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرے، لیکن اس کا مقصد ناتمام رہا اور موسیٰ علیہ السلام دلائل و براہین کے ذریعے اس پر غالب آ گئے۔ جب جادوگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تو بڑے فخر و غرور اور تکبر میں تھے، کیونکہ فرعون کی طرف سے انہیں تقرب اور عنایت خاص کا وعدہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آ کر کہنے لگے، تو جادوگر گرا دیے گئے، اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے۔ انہوں نے کہا، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سورۃ طٰہٰ۔
فرعون نے تو سمجھا تھا کہ وہ تمام راز جاننے والی ہستی اللہ کے رسول پر جادوگروں کی مدد سے غالب آئے گا، لیکن وہ مکمل طور پر ناکام ہوا اور جنت کا نقصان کر کے آگ کو اپنے اوپر واجب کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، ڈالو جو کچھ ڈالنا ہے، اس لیے کہ جب ان کا انتخاب ہوا تھا تو انہیں فرعون کے تقرب اور بڑے انعام کا وعدہ دیا گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ ابتدا ان سے ہو تاکہ لوگ ان کی کاریگری دیکھیں، پھر اس کے بعد حق آئے اور ان کے باطل کو کاری ضرب لگائے۔ اسی لیے جب انہوں نے اپنی رسیاں وغیرہ ڈالی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف دلا دیا، اور وہ ایک بڑے جادو لائے تھے۔ ترجمہ: تو موسیٰ نے اپنے دل میں ایک خوف محسوس کیا۔ ہم نے کہا، خوف نہ کر، یقیناً تو ہی غالب ہے، اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے۔ بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پھر جب انہوں نے رسیاں وغیرہ ڈالی تو موسیٰ نے ان سے یہ بھی کہا۔ ترجمہ: تو جب انہوں نے پھینکا، موسیٰ نے کہا، تو جو کچھ لائے ہو یہ تو جادو ہے، یقیناً اللہ اسے جلدی باطل کر دے گا، بے شک اللہ مفسدوں کا کام درست نہیں کرتا۔ سورہ یونس۔ ایک اور جگہ کہا، تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ سورۃ الاعراف۔ جادوگروں کا موسیٰ علیہ السلام کے لیے مبارزت کا اظہار ان کے اس قول میں ہے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، یا تو پھینکے یا ہم ہی پھینکنے والے ہوں۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی ہم آپ سے پہلے ڈالیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، تم پہلے ڈال لو۔ کہا گیا ہے کہ اس میں یہ حکمت تھی کہ لوگ اس کے کارناموں کو دیکھیں اور اس پر غور کر لیں، پھر جب وہ ان کے مزین جھوٹ کو دیکھنے سے فارغ ہو جائے تو انتظار و طلب کے بعد ان کے پاس واضح حق آ جائے، تاکہ وہ صحیح طرح سے ان کے دلوں میں جاگزی ہو جائے، اور پھر ایسے ہی ہوا۔ ترجمہ: کہا، تم پھینکو۔ تو جب انہوں نے پھینکا، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں سخت خوف زدہ کر دیا، اور وہ بہت بڑا جادو لے کر آئے۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو اس تخیل میں ڈال دیا کہ وہ سمجھے، حقیقت میں بھی ایسے ہی ہے۔ جادوگروں نے موٹی رسیاں اور لمبی لمبی لکڑیاں پھینکیں اور لوگوں کو اپنے جادو سے یہ دکھلایا کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ دونوں اطراف میں 15,000 جادوگر تھے، اور ہر جادوگر کے پاس اس کی رسیاں اور لاٹھیاں تھیں، اور وہ تمام لوگوں کے سامنے اپنا جادو دکھانے کے لیے تیار تھے۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنی لاٹھی پھینک، تو اچانک وہ ان چیزوں کو نگلنے لگی جو وہ جھوٹ موٹ بنا رہے تھے، پس حق ثابت ہو گیا اور باطل ہو گیا جو حق وہ کر رہے تھے۔ باطل ہو گیا جو کچھ وہ کر رہے تھے، تو اس موقع پر وہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہوئے۔ سورۃ الاعراف۔ یعنی اس عظیم موقع پر جس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا، اپنے بندے موسیٰ علیہ السلام کی طرف یہ وحی کی کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑی لاٹھی کو پھینک دے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی تو وہ ان تمام رسیوں اور لکڑیوں کو نگلنے لگی جنہیں انہوں نے بذریعہ جادو پھینکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ کوئی آسمانی چیز ہے۔ پھر وہ سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے، انہوں نے کہا، ہم جہانوں کے رب پر ایمان لائے، موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ سورۃ الاعراف۔ پھر اسی حالت میں انہوں نے جنت اور جہنم اور ان میں رہنے والوں کا اجر دیکھا، پھر سر اٹھایا۔ ترجمہ: کہا، بلکہ تم پھینکو۔ تو اچانک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں اس کے خیال میں ڈالا جاتا تھا، ان کے جادو کی وجہ سے کہ واقعی وہ دوڑ رہی ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ یعنی تم پہلے پھینکو تاکہ ہم دیکھیں تم جادو کا کون سا کارنامہ کرتے ہو، اور تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں کہ ان کا معاملہ کتنا کچھ بڑا ہے۔ یہ اس طرح سے ہوا کہ انہوں نے ان رسیوں وغیرہ میں پارہ لگا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس انداز سے حرکت کرتے اور بل
کھاتی تھی کہ دیکھنے والے کو گمان ہوتا کہ وہ اپنے اختیار سے دوڑ رہی ہے، در حقیقت وہ صرف ایک ہیلا تھا اور ان کی بہت بڑی جماعت تھی۔ ہر ایک نے جب اپنی لاٹھی اور رسی پھینکی تو وادی سانپوں سے بھر گئی اور وہ سانپ ایک دوسرے پر سوار نظر آنے لگے۔ ترجمہ: اور پھینک جو تیرے دائیں ہاتھ میں ہے وہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، بے شک انہوں نے جو کچھ بنایا ہے وہ جادوگر کی چال ہے اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آئے۔ سورۃ طٰہٰ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنے ہاتھوں میں موجود لاٹھی کو پھینک دو۔ اچانک وہ ان کے کیے کو اچکنے لگی اور وہ ایسے ہوا کہ وہ ایک بڑا اژدہا بن گئی جس کی ٹانگیں، گردن، سر اور دھاڑے بالکل عیاں تھے۔ اس نے ان رسیوں اور لاٹھیوں کا تعاقب کیا اور کوئی رسی اور لاٹھی نہ چھوڑی جس سے اس نے چبایا نہ ہو۔ جادوگر اور تمام لوگ دن چڑھے اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، بس اللہ کی طرف سے یہ ایک معجزہ تھا اور واضح دلیل تھی، چنانچہ جادوگروں کا کیا باطل ہو گیا۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا فَقَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ۔ تو جادوگر گرا دیے گئے اس حال میں کہ سجدہ کرنے والے تھے، انہوں نے کہا ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔ سورۃ طٰہٰ۔ پھر جب جادوگروں نے اس کا معائنہ و مشاہدہ کر لیا اور وہ جادو کے فنون اور طور طریقوں سے باخبر بھی تھے تو انہیں یقینی علم حاصل ہوا یہ کام جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے جادو اور ہیلوں کے قبیل سے نہیں ہے، بلکہ وہ ایسا حق ہے جس میں کوئی شک نہیں اور اس پر اسی ہستی کے بغیر کوئی دوسرا قدرت نہیں رکھتا، جو کن کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت وہ سارے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے۔ آمنا برب ہارون و موسیٰ، اسی وجہ سے دن کے آغاز میں جادوگر تھے اور دن کے آخر میں توحید کی گواہی دینے والے نیکوکار تھے۔ ترجمہ: کہا تم اس پر اس سے پہلے ایمان لے آئے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یقیناً یہ تو تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، پس یقیناً میں ہر صورت تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمت سے بری طرح سولی دوں گا اور یقیناً تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کون عذاب دینے میں زیادہ سخت اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ اللہ تعالیٰ فرعون اور اس کے عناد، بغاوت اور باطل پر اکڑنے کے بارے میں خبر دی کہ اس نے اتنا واضح معجزہ اور اتنی بڑی نشانی دیکھ لی اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لیا جن سے اس نے مدد مانگی تھی کہ وہ تمام لوگوں کی موجودگی میں ایمان لے آئے تھے، پھر بھی اس نے حقوق کو قبول نہ کیا، الٹا ان لوگوں سے کہنے لگا کیا تم نے اس کی تصدیق کر لی ہے قبل ان آذن لکم، یعنی اس نے پہلے کہ تمہیں اس کا حکم دیتا اور تم مجھ سے اس پر کوئی بات کرتے تم ایمان لے آئے۔ اور اس نے ایسی بات کہی جسے وہ خود جادوگر اور تمام لوگ جانتے تھے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اور وہ بات یہ تھی کہ تم نے یہ جادو موسیٰ سے سیکھا ہے اور میری رعایا کے خلاف تمہارا اور موسیٰ کا پہلے ہی سے اتفاق تھا۔ ترجمہ: بے شک ہم اپنے رب پر اس لیے ایمان لائے ہیں کہ وہ ہمارے لیے ہماری خطائیں بخش دے اور جادو کے وہ کام بھی جن پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے، اور اللہ بہتر اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ سورۃ طٰہٰ۔ یعنی ہم جن گناہوں میں مصروف تھے اور بالخصوص جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، یعنی وہ جادو جس کے ساتھ ہم اللہ کی نشانی اور اس کے نبی کا مقابلہ کریں، ہم نے اسے توبہ کی۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے 40 جوانوں کا انتخاب کیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ اوما نامی جگہ پر جادو سیکھیں، اور اس نے جادوگروں سے کہا کہ انہیں ایسی تعلیم دو جس سے اہل ارض میں سے ان پر کوئی غالب نہ آ سکے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہی جوان تھے جنہوں نے کہا تھا انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر۔